جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں چین کے دورے کی. وزیر اعظم صاحب اس وقت چین میں ہیں، اور یہ صاحب کل بھی ہم نے بات کی کہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم صاحب کا چین جانا، اور آج وزیر خزانہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ جی چین ہمیں اس صورتحال سے نکالے گا. ساتھ ہی IMF کے جو تمام تر مطالبات بھی پورے ہوئے، اس کے بعد قسط بھی ملنے جا رہی ہے، اور آج ڈالر بھی جو ہے وہ لڑکھڑایا تھوڑا سا. ایک تو روپے 30 پیسے بہت بڑی کافی جو ہے نا اس کا آیا ہے. آپ خود سوچیں نا، جس نے کوئی لاکھ ایک ڈالر سنبھال کے رکھے ہوئے تو نقصان ہو گیا. تو 1.5 لاکھ روپے گیا نا. بہرحال جی، وزیر اعظم صاحب کی جو توقعات ہیں اس وقت چین سے، اور چین کی جو توقعات اس وقت خان صاحب سے ہیں، وہ ہیں کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل پریس جو ہے پاکستان کے عمران خان کے دورے کو بہت اہمیت دے رہا ہے. اور آج امریکی محکمہ خارجہ کا بھی بیان آیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہمیں یہ نہ ہے چھوڑنا. کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چین کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرہ نہیں بن سکتا. ہمارے لیے خطرہ ہمیشہ روس رہے گا، اور وہ خطرہ روس اس لیے رہے گا کہ روس تھوڑی دیر عرصے میں یا تھوڑے ہی وقفے کے ساتھ یا تھوڑے ہی فاصلے کے ساتھ کم از کم 12-13 یورپ کے ملکوں کو ہدف بنا سکتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ٹینشن جو ہے وہ یوکرین کے اندر، صحیح ہے. اور یوکرین کے اوپر روز نئے سے نیا بیان اور روز نئی سے نئی صورتحال جو پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور یوکرین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر روس کا پڑوس میں آپ کو جرمنی ملے گا، روس کے پڑوس میں آپ کو سویڈن ملے گا، ڈنمارک ملے گا، فرانس ملے گا، آسٹریا ملے گا. یہ سارے پولینڈ شولینڈ یہ ملیں گے. ان میں سے آدھے روس کے ساتھ ہو جائیں گے، آدھے روس کے خلاف ہو جائیں گے. تو آپ یو آر اگین انٹو اے سیکنڈ ورلڈ وار. اور اس وقت دنیا میں یورپ میں جو نسل آباد ہے اس نے 70 سال سے کچھ نہیں دیکھا. نہ اس نے گولی چلتے دیکھی، نہ اس نے دھماکے ہوتے دیکھے، نہ اس نے کوئی چیچک دیکھی، نہ اس نے کوئی پولیو دیکھا، نہ اس نے کوئی اور وبائیں دیکھی، نہ اس نے طوفان دیکھے، نہ اس نے کوئی آفتیں دیکھی. ایسی عجیب و غریب نسل ہے کہ اگر بلی جو ہے وہ سامنے سے گزر جائے اور گاڑی زور سے بریک چین کر کے لگا دے تو چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کہ یہ کیا ہو گیا. اچانک ٹن ہو جاتا بازار کھڑے کا کھڑا. تو ایسی جو جنریشنز ہوتی ہیں ان کے لیے ذرا سا مسئلہ جو ہے وہ بڑا خوف زدہ ہوتا ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پاکستان میں جو کرونا کی پہلی صورتحال تھی نا، پہلے 4-5 دن، اگر آپ وہ 4-5 دن آپ کو کبھی میلان میں یا اگر آپ کو کہیں پیرس میں یا لندن میں یا نیو یارک میں گزارنے کا موقع ملتا تو آپ کو ایسا لگتا کہ جیسے کسی شہر کو جن چاٹ گئے ہیں. ایسا ہی تھا. اس قدر خوف تھا. دبئی دیکھیں نا، شیخ زاید روڈ ایسے اس پر سناٹا چھا گیا ہوا تھا. حالت یہ تھی کہ مردوں کو دفن کرتے ہوئے لوگ ہاں تو پھر لوگ کندھوں پہ اٹھا کے اپنے مردے دفن کرتے تھے. کرونا والے مردوں کی لائن لگی ہوتی تھی اور اس کو جو سینیٹری ورکرز نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ خوف جب ہو تو پھر جنگیں نہیں لڑی جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ چین کے ساتھ اگر انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کا ایک ہی سپاہی اس کے اندر سے نہیں اترے گا. جاپان کو رکھا ہوا ہے، آسٹریلیا کو پیسے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. جاپان پیسے دے گا، انڈیا کے ساتھ بارڈر کی ڈسپیوٹ شروع ہوگی، لڑائی شروع ہوگی، پاکستان کی لڑائی. زمین یہاں کی تپے گی، آگ یہاں لگے گی، لوگ یہاں مریں گے. جیسے آپ نے اپنے ملک سے دور ایران میں عراق میں جنگ چھیڑی، افغانستان میں جنگ چھیڑی، لیکن یوکرین میں تو گورا مرے گا. یوکرین میں تو وہ لوگ مریں گے جو وہاں موجود ہیں. یوکرین میں تو امریکہ کو اپنی فورسز اتارنی پڑیں گی. یوکرین میں تو وہ جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال کے بعد باسفورس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور وہ اپنا ٹریٹی آف لوزین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ٹریٹی آف لوزین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ترکی کو لگام کیسے دینا ہے. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین جو ہے نا اس کے اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ قائم رہیں. اور کنٹینمنٹ آف چائنا کی جو 2 سال پہلے پالیسی بنائی گئی تھی وہ اب 1 سال سے ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس کی ختم ہو گئی، مطلب کم ہو گئی، ریڈیوس. اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں. 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو تھا انڈیا کا انہوں نے لے لیا تھا جنوری فروری کے اندر. سپٹمبر میں انڈیا کو مجبور کیا گیا کہ تم چین کے ساتھ معاہدہ کرو. اور انڈیا کو کس نے مجبور کیا؟ امریکہ نے. اور معاہدہ کہاں ہوا؟ ماسکو میں. اور ماسکو میں جب معاہدہ ہوا تو اس 1000 کلومیٹر کے رقبے کو انڈیا کو یہ کہہ کے کہا گیا کہ بھائی نہ وہاں گھاس اگتی ہے، نہ وہاں کوئی انسان رہتے ہیں، دماغ خراب ہے تمہارا، گلوان ویلی لینے دو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے جب آپ معاہدہ کرو. اچھا، اس معاہدہ کرنے کے بعد انڈیا یہ چاہتا تھا کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، میک موہن لائن بھی کہا جاتا ہے، اس میک موہن لائن کو کسی نہ کسی حد تک اس کے ڈسپیوٹڈ سمجھ لیا جائے اور ہمارے لیے اعلان کر دیا جائے. چائنا نے وہاں معاہدے میں تو کہہ دیا، لیکن اس کے بعد چائنا نے وہاں جا کے اپنا ایک آئینی ایک ترمیم پیش کی
کہ یہ میکموہن لائن جو ہے یہ چین کی سورینٹی کی علامت ہے. صحیح. جب وہ سورینٹی کی ہوگی تو پھر ڈسپیوٹڈ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ اب ہماری ہے. اس وجہ سے مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کو وہ الاؤ کریں گے کہ ایک ایسی صورتحال رہے کہ جس کے اندر لیوک وارم سی صورتحال چلتے ٹھک 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 چلتا رہے. آج 50 کلومیٹر بن گئی, کل 25 کلومیٹر بن گئی, 30 کلومیٹر بن گئی. یہ جو ریپڈ کام چائنا چاہتا ہے اس کے بارے میں امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں طرف ہمارے پاؤں پھنسے رہیں. آج تو ہمارے وزیر خزانہ نے کہا جی کہ کورونا کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا سی پیک پر. اب ہم اس کو سپیڈ اپ کریں. اب فیصلہ کرنا دیکھیں آئی ایم ایف کا آج جو آیا ہے نا, اب میں اگلے پارٹ پہ کروں گا اس کے اوپر. آئی ایم ایف کی جو بات آئی ہے اس کے بعد ہمیں دلدل سے نکالا نہیں ہے, ہمیں انہوں نے دلدل سے ہمارا منہ اوپر کر کے سانس لینے کے لیے ہماری ناک اور منہ باہر کیا. یہ تو ہمیشہ سے وہ آئی سی یو میں ڈرپ لگا کے رکھتے ہیں پاکستان تو وہ اگر تو پاکستان نے فیصلہ انہوں نے نہ کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رزاق داؤد جیسے بندے بھی جا رہے ہیں اور جو کہتے تھے کہ آڈٹ کراؤ اور ناراض باقاعدہ چائنیز گورنمنٹ ناراض اسٹیٹمنٹ آئے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جن لوگوں نے خاص طور پہ ملتان کے اس اپنا سوال اٹھائے تھے اور باقاعدہ چائنیز نے باقاعدہ آ کے کہا آپ نے یہ باتیں مت کریں اس لیے کہ ہم اپنی جگہ کرپشن کو کرب کر رہے ہیں, آپ ہمارے ہاں کک بیک سے باتیں کرتے پھرتے ہیں. آپ شہباز شریف کی دشمنی میں کول پروجیکٹ کے اوپر سوال اٹھائے تھے, بہت چیزیں کی تھی. جب آپ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے اندر آپ گھس گئے ہیں تو پھر یا تو آپ ان سے ریلیکسیشن مانگیں, کوئی ہم سے نہیں پیمنٹ. اچھا دوسرا ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی چین نے ہمیں قرضے مہنگے دیے اور ہمیں اس نے جال میں جکڑ دیا اور ہمیں یہ کر دیا. چائنا کا امبیسڈر آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے 2% انٹرسٹ ریٹ سے اوپر قرضے نہیں دیے, ریکارڈ ہے. تو پھر یہ بیانیہ کیوں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم نے ادھر نہیں جانا ادھر رہنا ہے. پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نمک کھائے ہوئے ہیں, اور امریکہ کا نمک تو ہم نے 3-4 نسلوں سے کھایا ہوا ہے نا. ہمارے کسی کا باپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ تھا, کسی کا دادا وابستہ تھا, کوئی تازہ ہے, کوئی وہاں سیریں کر کے آیا ہوا ہے, کسی کے بھائی کسی کے بزنسز باہر ہیں, کسی کے بچے باہر ہیں, کسی کے اور لوگ نوکریاں کر رہے ہیں, کچھ خود جاتا آتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا کے اندر آپ کو بنیادی طور پر وہ جو ہے نا معاملہ اچھا نہیں لگتا. ان کا ماحول, چائنا کا ماحول ہم کو اس طرح کی آزادی نہیں دیتا. ایک بات یہ ہے کہ آپ وہاں لندن میں گھوم رہے ہیں, آپ کو انڈین ریسٹورینٹ نظر آیا, آپ کو یہ نظر آیا, آپ کو بار نظر آیا, آپ کو مساج پارلر نظر آیا, آپ نے ایمسٹرڈیم کے مساج کی بھی سیر کر لی, آپ نے دوسری بھی کر لی, آپ کو پاکستانی بھی وہاں مل گئے. آپ کا ایون یہ کہ آپ لندن میں چلے جائیں, کوئی بھی سیاستدان چلا جائے, کوئی مولوی چلا جائے, کوئی گلوکار چلا جائے, کوئی اداکار چلا جائے, اس کو اس کے فین مل جائیں گے جو اس کا خرچہ بھی اٹھائیں گے. کوئی کرکٹر چلا جائے, کوئی کرکٹ ورلڈ کپ جیت کے چلا جائے, اس کا خرچہ اٹھانے والے لوگ موجود ہوں گے. سب ہر چیز میں. اب پھر آپ وہاں جا کے آپ اپنے مدرسوں کے لیے بھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں, آپ اپنے ویلفیئر کے لیے بھی چندہ اکٹھے کرتے ہیں, آپ نے اسکولوں ہمیں یہ کیسے ہوگا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جی سی پیک کے اوپر کام تیز ہوگا. پھر ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری زراعت کا شعبہ ہے جس کے اندر اگر چین مدد کرے تو 2 چیزیں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ چائنا پوری دنیا میں اپنی انڈسٹری جو ہے شفٹ کر رہا ہے اور اس انڈسٹریز کی بنیاد کے اوپر وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ہاں بھی اکنامک زون کا حوالہ دیا کہ ریڈی ہیں, آئیں ہمارے اکنامک زون ہمارے ریڈی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ چائنا چاہتا بھی ہے کہ ہم اس کی اکانومی شفٹ. چائنا کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ چائنا میں لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایریا وائز. چائنا جو ہے وہ دنیا کے چند بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے اور چائنا کو ہے دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بڑی آبادی سے, تو اس کو ہونا تو چاہیے تھا کہ پورے ملک کے اندر پھیل جاتی. لیکن چائنا کی 94% آبادی جو ہے وہ شنگھائی اور بیجنگ اور اس علاقے کے اندر ایسٹ کی طرف ہے, جبکہ اس کا پورا ویسٹ جو ہے جس میں یہ اورمچی سے شروع ہو کے کاشغر, یہ پورا علاقہ جو ہے یہ زون جس میں وہ ان کا ایک صوبہ اس کا نام افیون ہے, ان کا ایک صوبہ اور اس طرح کا جو برما کے بارڈر کے ساتھ بھی سارا خالی پڑا ہوا ہے. کیوں؟ یہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں. یہاں لوگ مکئی اگاتے ہیں, مکئی کھاتے ہیں یا اور چیزیں کھاتے ہیں. سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے جو چھپکیاں کھانے کا یہی تھا کہ کوئی چیز ملتی بھی نہیں تھی نا وہاں پر کھانے. وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک ہوگا تو وہ پورے کا پورا شفٹ اس طرف آ جائے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے پھر تو کوئی جہاز وہاں لنگر انداز نہیں ہوں گے, جہاز تو گوادر میں لنگر انداز ہوں گے. چائنا کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہے عمران خان. اگر تو آپ کو ایجنڈا ٹھیک لے کے گئے ہوئے ہیں, اگر آپ کی نیگوسیشن ٹیبل جو ہے وہ زبردست ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک اتنا بڑا سٹیپ پاکستان کے مفاد میں لینا ہے اور ذاتی مفادات کو علیحدہ رکھ لینا ہے, تو پھر تو اس ملک کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ نے وہی کیا
کہ جو ایسا ہے کہ ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ٹانگ ادھر ہے. دیکھیں نا, لیکن اور یہ سب ٹانگیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک جو چیز ہے, اگر کوئی ایک سرمایہ کار پیسہ لگاتا ہے تو وہ اس کا تحفظ بھی چاہتا ہے, اسٹیبلٹی بھی چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم مجھے اس کی تحفظ ملے, تو وہ کہاں ہے, اسٹیبلٹی کہاں ہے؟ آپ نے جتنی دیر امریکہ کے ساتھ رکھا, آپ نے کمیونزم کو گالیاں دیں, آپ نے روس کو گالیاں دیں, آپ نے اس کے نظام کو گالیاں دیں. وہ روس جو ہے افغانستان میں آیا, آپ اس کے لیے لڑے. بالکل. یہ والا ایٹیٹیوڈ آپ کا چین کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس کے ساتھ ہوں تو پھر دوسری طرف طلاق دے دیں. ایک وقت میں دو لوگوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا نا. یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہم. جب امریکہ ہوتا ہے تو ہم یہ کھل کے فیصلہ کرتے ہیں. ہم اقبال جار کو بھی بلاتے ہیں, استاد ربانی کو بھی بلاتے ہیں, ہم سیاف کو بھی بلاتے ہیں, ہم شاہ مسعود کو بھی بلاتے ہیں, ہم امریکہ کا اسلحہ بھی منگاتے ہیں, ان کو دیتے بھی ہیں, ساری این جی اوز کو بلاتے ہیں. ہم جا کے وہاں واشنگٹن میں کیا نام تھا اس کا, ریگن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم سلوٹ بھی لیتے ہیں. ہم ان کو یہ بھی کہلواتے ہیں کہ 7 سسٹرز 7 ہمارے فادر کے ساتھ ایکویولنٹ ہے, جو 7 مجاہدین ہیں. سب کچھ کرتے ہیں. اس وقت ہمیں بالکل خیال نہیں آتا کہ روس ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی سی اسے تعلقات ہی رکھ لیں. اسٹیل مل لگوائی تھی ہم نے اور بہت سے تعلقات. اس لیے کہ روس بھارت کے ساتھ کھڑا تھا نا, تو ہم کیسے کھڑے ہوئے؟ ابھی امریکہ بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا, ہم سے کئی گنا زیادہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے جب ایک جگہ پہ جانا ہے تو مکمل دیکھیں, دنیا میں اب وہ معاملہ رہ نہیں گیا. یورپ روس کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. یورپ جدھر ہے ودھر. نیٹو اگر روس کے ساتھ چلا جائے, نیٹو اگر روس کے ساتھ تعلقات استوار کر لے تو وارسا پیکٹ ختم ہو جائے گا نا. وارسا کے ساتھ جو سارا کچھ اتنے بڑے بڑے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, تو نیٹو کو ضرورت کیا؟ نیٹو تو روس کے خلاف بنایا گیا تھا. نیٹو اگر روس ان کا دشمن نہ ہوتا تو آج نیٹو بند کر دے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر وہ کوئی سننے سے بندہ سنتا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ سنے نہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسے اکتی ہو ہیرے, یا رانجے یا کھیڑے. چلیں جی دیکھتے ہیں کس کی ہوتی ہے ہیر. اور یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان کو جو قسط جاری ہونے جا رہی ہے کب ملے گی, اور پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات مرتب.